السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امریکہ کا سب سے ترقی یافتہ اور سب سے خوبصورت شہر لاس اینجلا آگ کی لپیٹ میں ہے۔ تقریباً 33 ایکڑ پر یہ مربع میل پر یہ آگ پھیل چکی ہے۔ تقریباً 30,000 گھر جل چکے ہیں، پورا شہر جل چکا۔ آپ سمجھے 2 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو اور ملین آف پیپل جو ہے نا وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی ہسٹری میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر کبھی نہیں ہوا۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود 6 دن ہونے والے ہیں، ابھی تک آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ اگرچہ اب کوششیں بہت تیز کر دی گئی ہیں لیکن قابو پایا نہیں جا سکا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یاد دہانی کروائی ہے۔ جنہوں نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا وہ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال امریکہ کا یہ علاقہ، یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ تیز ہوائیں، گرم ہوائیں چلتی ہیں امریکہ کے اس علاقے میں، کیلیفورنیا کے جنگلوں میں۔ یہ اتنی تیز ہوائیں، یہ جو کلائمیٹ کے ساتھ یہ جو پنگے لیتے ہیں اور اس کو چینج کرتے رہتے ہیں، جو انہوں نے منصوبہ ایک بنایا ہوا ہے کہ جی گرینری ہونی چاہیے اور مصنوعی بارشیں برسا کے، گرینری اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور بارشیں ہو نہیں رہی تھیں، جس کی وجہ سے ایندھن اتنی زیادہ تعداد میں موجود تھا کہ جیسے ہی گرم ہوائیں آپس میں ٹکرائی ہیں، چنگاریاں نکلی ہیں اور آگ جلنی شروع ہو گئی ہے۔ اور اتنی تیز ہوا اور اوپر سے پھر یہ آگ کی چنگاریوں نے پھر بڑے بڑے الاؤ کی شکل اختیار کر لی اور شہروں کا رخ کیا۔ آپ دیکھیں اور یہ مناظر دیکھیں اور آواز سنیں، گویا جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں، دوزخ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے، اور سمجھیں کہ ایک قیامت برپا ہے وہاں پہ۔ اگرچہ جانی نقصانات بہت کم ہوئے ہیں، یہ ٹیکنالوجی جو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے، ٹیکنالوجی جو انہوں نے اتنی بنائی ہوئی ہے، تو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فائدہ ہوا ہے کہ انسانی جو جانیں ہیں ان کا نقصان زیادہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی سمجھیں ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر وہاں گھر بنائے تھے، ہالی ووڈ پورا تباہ ہو چکا ہے۔ اور آپ سمجھیں کہ مجھے تو آزمائش کہہ لیں یا اللہ کا عذاب کہہ لیں، مجھے بارہا قوم لوط پر آنے والا اللہ کا عذاب یاد آ رہا تھا۔ فحاشی تھی نا اس قوم کے اندر بھی، اور فحاشی کا اڈا تھا یہ شہر، تو اس کو دنیا کی سب سے بڑی ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، اور فحاشی کے ہر طرح کے وہاں پہ پورنوگرافی کی وہ جتنی فلمیں بنتی تھیں، پکچرز بنتی تھیں، وہ ساری یہاں پہ ہالی ووڈ میں بنتی تھیں، اور اگرچہ اچھی موویز بھی تھیں، انفارمیٹیوز بھی تھیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں پورنوگرافی کی موویز بنتی تھیں، مساج سینٹر تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہاں پہ، اور بڑے بڑے ایکٹرز کے گھر تھے جو سب کے سب تباہ ہو چکے ہیں۔ مجھے بار بار قوم لوط اور پھر ان کی جو بستی تباہ ہوئی، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آگ کا عذاب بھیجا تھا نا، شعلے آئے تھے آسمان سے، تو یہ گویا ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر تک آگ گئی ہوئی ہے، مطلب ظاہر ہے جنگل پہاڑوں پہ ہے، اور تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گویا آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ عجیب ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان اس کو اللہ کا بدلہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے ظلم و ستم کا بدلہ ان سے لیا ہے۔ بلا شبہ دعائیں اور بد دعائیں رد نہیں جاتی۔ فلسطینیوں پر ایک عرصے سے جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، ہر طرح کے ویپنز پرووائڈ کرنے والا امریکہ ہے، اور انہوں نے بیان جو دیے تھے
جیمز ووڈ جو ایکٹر ہے اس نے کہا تھا سیز فائر نہ کرو، مکمل تباہ کر دو غزہ کو. تو اب آج کیا ہوا کہ اس کا اپنا گھر تباہ ہو چکا ہے اور اس نے روتے ہوئے آ کے ٹی وی پہ کہا ہے. تو ہم اس کو اللہ کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں اور آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ سوچ کر اپنی ذمہ داری سے ہماری چھوٹ نہیں ہو سکتی. فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، ہو رہا ہے پوری امت مسلمہ پر، اور پچھلے کچھ عرصے سے فلسطینیوں پر کو جو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عذاب ان پر ہے. لیکن وہ اتنی بڑی ریاست ہے، اگر ابھی تک جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق 150 بلین جو ہے ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے 200 کر لیں، 250 275 بھی ہو جائے، وہ ریکور کر لیں گے، وہ ریکور کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس کو ریکور کر لیں گے. لیکن آج جب خبروں میں ایک خبر میں نے سنی کہ جو ان گھروں میں رہتے تھے، جن کا انخلا ہوا ہے یہاں پہ، حکومت نے ان کے لیے کیمپ قائم کیے ہیں اور 2 وقت کا کھانا پرووائڈ کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو فوراً میرے ذہن میں غزہ کے لوگ آئے. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاتی ہوں جو اب اس موجودہ صورتحال ہے، وہ بھی انسان تھے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس سردی میں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس صورت میں برداشت نہیں کرتا جب وہ خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فرعون کا جو حال ہوا وہ اس وجہ سے تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. نمرود پر جو عذاب آیا وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. امریکہ بھی آج کے دور میں گویا خود کو اپنا ایک خدا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا سمجھتے ہیں ہم، جہاں چاہیں ہم موسم چینج کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں ہم حکومتیں بدل سکتے ہیں، سب کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. تو سمجھیں گے اللہ نے اس کا غرور توڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے غرور توڑا ہے کہ گوڈ ہے، اگرچہ وہ گوڈ کو مانتے ہیں، ان کے عمل عقیدے میں یہ چیز ہے، لیکن عملی طور پر اس چیز کو وہ بھول چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم خدا نہیں ہو. اتنی ٹیکنالوجی بنا کر تمہاری ٹیکنالوجی اللہ کے سامنے فیل ہے. جہاں تک معاملہ ہے فلسطین کا، فلسطین پر کیا کچھ ظلم و ستم نہیں ہوا. گھر گرائے گئے، بلڈنگز گرائی گئیں، اس کے بعد پھر جن ہاسپٹلز میں انہوں نے ان کے مریض تھے، ان ہاسپٹلز پر بمباری کی گئی. جن کیمپوں میں وہ تھے، مقیم تھے، ان کیمپوں پر جو ہے وہ بمباری کی گئی، اور بڑے عرصے سے یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب لے آئے، یا ان کو کسی مطلب پہاڑ کو حکم دے اور پہاڑ کے نیچے ان کو دھنسا دے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ان پر عذاب لانا چاہتا ہے. یعنی امت مسلمہ اٹھے، اپنا فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور پھر جیسے صحابہ اکرام نے اور جیسے جہاد کیا تھا ویسے جہاد کرے، اپنے حق کے لیے اٹھے، تو یہ اللہ کی مدد ہوگی. اسی کو تو اللہ نے کہا من انصاری اللہ، اللہ کا مددگار کون ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے، کہ اللہ کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اللہ کی مدد یہی ہے کہ اس کے دین کے لیے اٹھا جائے. وہ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے وہ یہ عذاب ہمارے اوپر آتے رہیں گے. امریکہ کو اللہ نے جھنجھوڑا ضرور ہے کہ تم خدا نہیں ہو، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے. ہم مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ لو جی اللہ نے فلسطینیوں کا انتقام لے لیا، اللہ نے فلسطین کا بدلہ لے لیا. نہیں، وہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے وہ ابھی بھی ہے. وہ ذمہ داری نہ اتری ہے نہ کم ہوئی ہے. جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی یا وہ ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بڑی آزمائش، یہ ایک بڑا عذاب اللہ کا آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلنے کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے، وہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے کہ صرف دعائیں نہیں، عملی کام کیا جائے ان کے لیے. جب تک ہم لوگ نہیں اٹھیں گے، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے، تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے بدلہ لے لیا. وہ تو
کچھ عرصے میں ریکور کر لیں گے، اور بہرحال ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھنے کا موقع دے، اور تاکہ وہ ظلم کرنے سے، مظلوم انسانوں پر، مظلوم بچوں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ تو یہ تو ابھی تک میرا تجزیہ تھا اس پر، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اچانک آنے والے عذابوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔